یہ ہے وہ بدنام زمانہ جزیرہ جسے دنیا لٹل سینٹ جیمز اور تاریخ ایپسٹین آئلینڈ کے نام سے جانتی ہے۔ ایک ایسا جزیرہ جہاں دنیا کے سب سے طاقتور لوگ آتے تھے، جہاں ہر چیز لگژری تھی، مگر اس لگژری کے پیچھے انسانیت کی لاشیں دفن تھیں۔ یہ کوئی فلم نہیں، یہ کوئی سازشی کہانی نہیں، یہ وہ حقیقت ہے جسے جاننے کے بعد آپ دنیا کو پہلے جیسا نہیں دیکھ پائیں گے۔ جنت جیسا جزیرہ مدر نیچے جہنم۔ 72 ایکڑ پر پھیلا ہوا یہ پرائیویٹ جزیرہ، پرائیویٹ جیٹ، ہیلی پیڈ، سینما ہال، لائبریری، لگژری ولاز اور ایک عجیب و غریب نیلے اور سفید رنگ کا مندر نما سٹرکچر، یہ سب کچھ دیکھ کر کوئی بھی کہہ سکتا ہے یہ امیروں کی جنوٹ ہے۔ مگر اصل سوال یہ ہے، یہ سب بنایا ہی کیوں گیا تھا؟ جب ایف بی آئی نے اس جزیرے پر چھاپا مارا تو سب سے بڑا سوال یہی اٹھا، کیا اس جزیرے کے نیچے خفیہ سرنگیں موجود تھیں؟ تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ واقعی یہاں انڈر گراؤنڈ سٹرکچرز اور ٹنلز موجود تھے۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ اس کا جواب آج تک مکمل طور پر نہیں ملا۔ پارٹیاں نہیں، یہاں شکار ہوتا تھا۔ دنیا کو بتایا جاتا تھا یہاں پارٹیاں ہوتی ہیں، یہاں چھٹیاں منائی جاتی ہیں، یہاں وی آئی پی مہمان آتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ یہاں کم عمر لڑکیوں کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا۔ پیسوں کا لالچ، نوکری کا وعدہ یا پھر خواب دکھا کر انہیں اس جزیرے تک لایا جاتا تھا۔ جو چیختے تھے وہ کمزور تھے، اور جو سنتے نہیں تھے وہ طاقتور تھے۔ کون تھا جیفری ایپسٹین؟ جیفری ایپسٹین ایک عام سا میتھ ٹیچر جو دیکھتے ہی دیکھتے ارب پتی بن گیا۔ 1970 کی دہائی میں اس نے ایک اسکول سے پڑھانا شروع کیا، مگر اس کا اصل کھیل وال سٹریٹ میں تھا۔ اس نے ارب پتی لوگوں کا اعتماد جیتا، ان کا پیسہ مینیج کیا اور کروڑوں ڈالر کمائے۔ ایپسٹین کے رابطے نیو یارک سے لے کر فلوریڈا اور کریبین تک پھیل گئے، مگر اس کی اصل طاقت اس کا جزیرہ تھا۔ لولیتا ایکسپریس ایک اڑتا ہوا جرم۔ ایپسٹین کا پرائیویٹ جیٹ، جسے میڈیا نے لولیتا ایکسپریس کا نام دیا، اسی جہاز کے ذریعے دنیا کے بڑے سیاستدان، بزنس ٹائکون اور شاہی خاندان کے افراد اس جزیرے تک پہنچتے تھے۔ نام سامنے آئے: بل کلنٹن، جنہوں نے کئی بار ایپسٹین کے جہاز پر سفر کیا، ڈونلڈ ٹرمپ، جو ایک وقت میں ایپسٹین کے دوست بھی رہے، اور سب سے بڑا جھٹکا برطانوی شاہی خاندان کو لگا: پرنس اینڈریو اور ایک تصویر۔ پرنس اینڈریو، ان پر الزام لگا کہ انہوں نے 17 سالہ لڑکی ورجینیا جیوفرے کے ساتھ غلط حرکت کی۔ وہ تصویر جس میں ورجینیا پرنس اینڈریو کے ساتھ کھڑی تھی دنیا بھر میں وائرل ہو گئی۔ نتیجہ، شاہی فرائض ختم، عزت خاک میں، اور $1 ملین کا سیٹلمنٹ۔ 2005، ایک لڑکی کی ہمت۔ یہ سب کچھ سالوں تک چلتا رہا اگر ایک لڑکی ہمت نہ کرتی۔ کورٹنی وائلڈ، اس نے فلوریڈا کے پام بیچ پولیس اسٹیشن میں ایپسٹین کے خلاف پہلی رپورٹ درج کروائی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اس اندھیرے کی دیوار میں پہلی دراڑ پڑی۔ انصاف کا سب سے بڑا مذاق۔ 2008 میں جب ایپسٹین کو عمر قید ہونی چاہیے تھی، تب ایک خفیہ ڈیل کی گئی۔ یو ایس اٹارنی الیگزینڈر اکوسٹا اور مہنگے وکلاء نے مل کر ایپسٹین کو بچا لیا۔ سزا صرف 18 مہینے، اور وہ بھی وی آئی پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ۔ دن میں دفتر، رات کو جیل۔ یہ انصاف نہیں تھا، یہ طاقت کا مظاہرہ تھا۔ غسلین میکسویل، اصل ماسٹر مائنڈ۔ ایپسٹین اکیلا نہیں تھا، اس کی سب سے قریبی ساتھی
गिलेन मैक्सवेल। उसका काम था लड़कियों को ढूंढना, उन्हें फांसना और इस नेटवर्क को चलाना। 2020 में गिरफ्तारी, 2022 में 20 साल कैद की सजा। जेल में मौत, इत्तेफाक या खामोशी। 10 अगस्त 2019, न्यूयॉर्क की सबसे महफूज जेल। कैमरे बंद, गार्ड सोए हुए, सुसाइड वॉच हटा दी गई। सरकारी रिपोर्ट कहती है खुदकुशी, मगर दुनिया कहती है ये खामोशी खरीदी गई। आज भी एक ही जुमला गूंजता है, एप्स्टीन डिडंट किल हिमसेल्फ। एप्स्टीन फाइल्स, खतरा अभी जिंदा है। एप्स्टीन मर चुका है, मगर उसकी फाइलें जिंदा हैं। ईमेल्स, नाम, कोड वर्ड्स और हजारों राज। कुछ लोग सच चाहते हैं और कुछ आज भी ताकतवर नामों को बचाना चाहते हैं। ये कहानी सिर्फ एक मुजरिम की नहीं, ये कहानी है एक ऐसे सिस्टम की जहां पैसा इंसाफ खरीद लेता है। मगर याद रखो, जुर्म छुप सकता है, मिट नहीं सकता।